أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم بارک علی محمد. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امت تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم عرض کی جبریل نے ہاں عرض کی جبریل نے شاہدی اے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں
سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نوع انسانی، تیری سیرت تیری صورت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو خندان بازی خند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہیں طولانی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن تزکا فإنما يتزکا لنفسه وإلى الله المصیر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما احد تواضع للہ الا رفعه، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ ماہ مبارک صحت اور سلامتی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور آج اس مہینے کے آخری عشرے کی تیسری تاخرات ہے، 25ویں شب ہے، اور ہم سب یہاں پر اللہ پاک سے مانگنے کے لیے، لینے کے لیے، معافی کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، مغفرت طلب کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ انسان کو اس کائنات میں اشرف المخلوقات فرمایا گیا۔ یہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز ہے، لیکن معزز اس صورت میں ہے جب یہ اپنے مقام کو، منصب کو پہچان لے۔ اس لیے اگر انسان آج اپنے اوپر محنت کر لے
اپنی حفاظت کر لے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لے تو یہ اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ مقام میں اور مرتبے میں یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا. لیکن اگر یہی انسان جو اشرف المخلوقات کہلایا ہے یہ اپنی حقیقت اور مقصد سے اپنے آپ کو بے خبر کر دے، غافل کر دے، بجائے اللہ سے تعلق بنانے کے تعلق بگاڑ دے اور کمزور کر دے، اللہ سے دور ہو جائے، تو یہی انسان اشرف المخلوقات اتنا گرتا ہے کہ یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا. اس نے اپنا مقام بنانا بھی خود ہے، اس نے اپنے منصب کو گرانا بھی خود ہے. یہ فرق یہ خود اپنی مرضی اور اختیار سے اپنی کوشش سے کرے گا. اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں، مختصر احادیث کے اندر اپنی امت کو وہ صفات، وہ خوبیاں سکھائی ہے کہ اگر انسان اس پر محنت کر لے تو تھوڑی محنت سے بہت کچھ پا سکتا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان میں الفاظ کم ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو مقامات چھپے ہوئے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے. ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، مشہور روایت ہے. اس حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ذکر فرمائی، اور ان 3 باتوں کے نتیجے میں اس بندے کو کیا کچھ ملتا ہے وہ انعامات بھی ذکر فرمائے. باتیں وہ ہیں جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں، کوئی نئی اجنبی چیز نہیں، لیکن توجہ کی ضرورت. تو انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں اس حدیث مبارکہ کی ان 3 باتوں کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ اور کوئی خیرات، کوئی خرچ کرنا یہ کسی کے مال کو کبھی کم نہیں کر سکتا. پھر فرمائے ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی بندہ اپنے اندر معافی کا مزاج پیدا کر لے کہ اپنے قصوروار کو جلدی سے معاف کر دیا کرے، تو ایسے بندے کو عزتیں ملنے میں دیر نہیں لگتی. وما تواضع احد للہ الا رفع، تیسری بات فرمائی کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا تو اللہ اس کو ضرور بلندی دیں گے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہوں، اور سادہ سی باتیں ہیں. ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم میں سے ہر ایک کر بھی سکتا ہے، اور ایسی چیزیں ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس زندگی میں اس کے موقع کئی دفعہ ملتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ہے تو آسان لیکن موقع نہیں مل رہا. یہ وہ 3 باتیں دوستوں کہ جو آسان بھی ہے، ہمارے اختیار میں بھی ہے، اور اس کا موقع ہمیں زندگی میں بارہا مل جاتا ہے. لیکن اب کرے کون؟ کرنے والا اس کا کون بنے گا؟ اصل بات یہ. اس لیے ہم بات کو سنیں اور مجلس میں جو وقت دیا تو اس مقصد اور نیت کے ساتھ دیں کہ انشاءاللہ ان 3 باتوں پہ عمل کریں گے.
پہلی بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کسی بھی قسم کا صدقہ کرنا، کسی پر خرچ کرنا، وہ مال میں کمی نہیں کرے گا، اس کی وجہ سے مال کم نہیں ہوگا۔ یہ بات عقل اس لیے قبول نہیں کرتی کہ آنکھوں کے دیکھنے سے لگتا ہے کہ جب مال میں سے صدقہ نکال کر دیا تو مال کم ہو گیا۔ پہلے میرے پاس 5,000 روپے تھے، 1,000 روپے کسی کو صدقہ دے دیا تو کتنے رہ گئے؟ 4,000۔ تو کم ہو گئے زیادہ ہوگا؟ کم ہوگا۔ ظاہر کی آنکھ کہتی ہے کہ کم ہو گئے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ اس مال کو کم کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ میری رضا کے لیے کسی مستحق پر اپنا مال خرچ کرے گا تو ایک کے بدلے میں اس کو 700 گنا اجر دے دوں، 700 گنا اجر اس کو دے دیا جائے گا۔ کم کہاں ہوا؟ جو 5,000 میں سے 1,000 نکلے، اب اس 1,000 کو آپ 700 سے ملٹیپلائی کر لیں، وہ اس 4 کے اندر ایڈ ہو گئے، کم نہیں ہوا۔ شیطان انسان کو حریص بناتا ہے، شیطان انسان کو بخیل اور کنجوس بناتا ہے، شیطان انسان کو ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فرمایا شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے مال میں سے اتنا لٹا رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، بانٹ رہے ہو، فقیر بن جاؤ گے، کل آج کے دینے والے ہو کل مانگنے والے بن جاؤ گے۔ لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان ڈراتا ہے کہ تم فقیر بن جاؤ گے، اور اللہ اس کے بدلے میں تم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہارے مال کو کئی گنا بڑھا دیں گے۔ تو ہم نے شیطان کی ماننی ہے یا اللہ پاک کی ماننی؟ اللہ کی ماننی۔ اور ماننے کا مطلب اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کا مطلب یہ ہے کہ کرتے ہوئے دل پر کوئی بوجھ نہ آئے، کوئی شک نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان ایک عمل کر تو رہا ہے، چلے بھئی آج بیان میں بات سنی تھی اور خرچ کر لیتے ہیں، لیکن دیتے ہوئے 100 اندیشے آ رہے جا رہے، پتہ نہیں ہوگا بھی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب اللہ پر یقین کا وہ درجہ ہے نہیں ہمارے پاس۔ تو انسان اتنا اللہ کی ذات پر متوکل ہو جائے، اتنا یقین کر لے، اتنا سچ تسلیم کر لے کہ دینے کے بعد بھول جائے کہ یہ ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ تو کبھی کسی کے مال کو صدقے نے کم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اس کو 700 گنا کم از کم بڑھا دیا۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے دوستو، یہ انفاق کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے، ایثار کا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ساری زندگی کے سخی تھے، لیکن جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت تیز رفتار ہوا سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی، اس سے بھی تیز ہو جاتی۔ آپ نے صرف فرمایا نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ انفاق کا مزاج، خرچ کرنے کا مزاج آج ہماری زندگی میں آئے، اور اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس خرچ کرنے سے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ بڑھ چڑھ کر محفوظ ہو جائے گا۔
اسی لیے فرمایا کہ ایک شخص آئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں. بڑی اہم حدیث ہے دوستو. آپ کی خدمت میں آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے موت سے. موت سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ موت آئے گی, دنیا سے جائیں گے, سانس نکل جائے گی, ایک خوف ہوتا ہے مجھے. ہمیں بھی اس طرح ہوتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال کی وسعت ہے, مالی استطاعت ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا جی اللہ نے مجھے نوازا ہوا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم آج سے عادت بنا لو کہ اللہ کے دیے ہوئے اس مال میں سے صدقہ دیا کرو. وہ شخص گیا اور حکم کے مطابق اس نے صدقہ دینا شروع کیا. کچھ دن گزرے, پھر آیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس. آپ نے فرمایا تم وہی ہو جسے موت کے تذکرے سے ڈر لگتا تھا؟ کہا جی وہی ہوں. آپ نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ فرمایا اب دل چاہتا ہے کہ جلدی موت آئے, اللہ سے ملاقات ہو جائے. صدقہ انسان کے اندر سے حرص دنیا کو اٹھا دیتا ہے دوستو. یہ آج جو ہم پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھئی موت آئی تو کیا ہو جائے گا, یہ جو طرح طرح کے اندیشوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, پریشان کیا ہوا ہے, ڈر لگتا ہے ہر وقت, اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تو سب کو پتا ہے کہ جانا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے, یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اللہ کا سامنا کرنا ہے, اللہ سے ملاقات ہونی ہے, اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ حقیقی زندگی آخرت کی ہے. اس پر بھی سب کا ایمان ہے کہ حقیقی کامیابی جنت میں جانے کی صورت میں. لیکن ان سب چیزوں کو سمجھنے, ماننے اور یقین کرنے کے باوجود موت کیوں آج بری لگتی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی حرص دل کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. وہ برا لگتا ہے جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, اس کی عادت ڈال لیتا ہے. یقین کریں یہ دنیا کی محبت کو دل سے اتار دیتی ہے. پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا کہ بھئی موت آئے گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ اس کے لیے مستعد ہو جاتا ہے, وہ تیار ہوتا ہے اس کے لیے. ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جا رہے تھے اور ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو انتہائی تنگ دست فقیر ہے, مالی پریشانی کے آثار اس پر ظاہر ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی پریشانی دیکھی, ان کے پاس تشریف لے گئے, سے پوچھا کیوں پریشان ہو؟ فرمایا آپ دیکھتے نہیں میرے پاس دنیا کے کچھ اسباب بھی نہیں, ضروریات کی بڑی قلت ہے, پریشان رہتا ہوں. آپ کون؟ کام میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں موسیٰ علیہ السلام. اچھا, آپ اللہ پاک سے میری سفارش کر دیں کہ میری تقدیر میں جتنا رزق اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے وہ مجھے ایک ساتھ یکجا مل جائے, تاکہ یہ سوچ اور پریشانی میری ختم ہو جائے کہ کب ملے گا, کتنا ملے گا, کیسے ملے گا. ایک ساتھ مل جائے گا تو بس مطمئن ہو جائیں گے. مجھے اللہ میرا رزق ایک ساتھ دے دے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ سے عرض کی کہ اللہ یہ بندہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اسے اس کا رزق ایک ساتھ دے دیں. اللہ پاک نے دعا قبول فرمائی اور اس بندے کو اس کا رزق دے دیا گیا. کیا ملا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہوا تھا وہ بھی بہت مختصر تھا. کچھ بکریاں تھی, کچھ اناج تھا, کچھ چیزیں تھی, وہ سب دے دی. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا تو دل میں آیا کہ یہ تو بہت تھوڑے وقت کا رزق ہے, اس کا مطلب یہ بندہ دنیا سے جائے گا. ایک وقت گزرا,
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک طویل عرصے بعد پھر گزر رہے ہیں، وہی شخص نظر آیا لیکن اب الگ شان کے ساتھ ہے، اب پریشان نہیں ہے، اب تو مال و اسباب کی وسعت ہے، کثرت ہے، جانور گھوم رہے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ اب وہ غریب قلاش آدمی جس کو پورا رزق ملا وہ بھی تھوڑا سا، وہ اتنا زیادہ، اللہ سے عرض کی کہ اللہ یہ تو وہی فقیر بندہ ہے جس نے اپنا رزق آپ سے ایک ساتھ مانگا، آپ نے دے دیا، اب اتنے عرصے بعد بھی یہ زندہ گھوم رہا ہے اور تندرست گھوم رہا ہے اور مال و اسباب کی فراوانی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے القا ہوا، وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا رزق اس کی تقدیر میں بہت تھوڑا تھا، لیکن جب اس نے آپ کے ذریعے مجھ سے سوال کیا اور ہم نے اس کو اس کا سارا رزق یکمشت دے دیا، تو اس بندے کے پاس ایک سائل آیا، اس سے سوال کرنے لگا، مانگنے لگا، اس نے اپنا دل بڑا کیا اور اس کے اوپر خرچ کر دی۔ اس دن کے بعد اس بندے نے ایک عادت بنائی کہ یہ جب بھی دسترخوان پر بیٹھتا تو ہر گزرنے والے مسافر غریب مستحق کو اپنے ساتھ بٹھاتا۔ اس نے میرے دیے ہوئے اس مختصر رزق کو اپنی ذات تک نہیں رکھا، اس کو مستحقین پر، غربا پہ خرچ کیا، اور یہ میرا ضابطہ ہے کہ جو میرے رزق کو روکے نہیں بلکہ اس کو خرچ کرے گا، میں اس کی زندگی میں بھی برکت ڈالتا ہوں، میں اس کے رزق میں بھی برکت ڈال دیتا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا ان الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ یہ مصیبتوں کو، بلاؤں کو، پریشانیوں کو یہ ٹال دیتا ہے۔ آج اس کی عادت بنانی ہے کہ روز کی بنیاد پر ہم صدقہ دیں، بہت ساری دنیا کی مصیبتیں اسی میں نمٹتی ہے۔ ظاہر کے اسباب انسان اپنی حفاظت کے بہت بناتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نفی نہیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں اور بلائیں مجھ سے اور میرے گھر سے اور میرے کاروبار، رزق، روزگار سے دور ہو جائے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے رزق روزگار میں خوب برکت ہو جائے، میں دینے والا بن جاؤں، تو اس کے لیے آسان نسخہ اور وظیفہ اور حل کیا ہے کہ اپنے مال میں سے انسان صدقے کی خوب عادت ڈالے اور اس کی پابندی کریں۔ دوستو، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اب پہلے زمانے میں اور اب بھی ماشاءاللہ جو اچھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کو نکلتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ خیر کی باتیں ان کو بولتے ہیں نا کہ بھئی آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں۔ آج تو مسئلہ یہ کہ جب گھر سے کوئی نکلتا ہے تو باقی گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، ہے نا، وہ سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ رات کو بول چکے ہوتے ہیں کہ پہنچ کے SMS کر دیجئے، تو وہ سو رہے۔ جانے والے نے نہ ملاقات کی، نہ دعا ہوئی، نہ خیر ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، رسمی زندگی چل پڑی ہے۔ دوستو، ایک نوجوان نکلا اور ماں اس کی بیوہ ہے، بیٹے کو رخصت کر رہی ہے، دل پر ایک تکلیف بوجھ بھی ہے، تو بیٹے کو نصیحت کی کہ تم جا رہے ہو لیکن دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ جو روٹیاں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں نا سفر کے لیے، اگر راستے میں تمہیں کوئی مستحق سائل مل جائے، وہ تم سے مانگ لے، تو یہ سوچ کر کسی سے کھانا اور روٹی مت روکنا کہ بھئی میرے سفر کا کیا بنے گا، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اگر کوئی مانگ لے اس کو شریک کر دینا اپنے ساتھ۔ یہ ایک خوبصورت نصیحت تھی دوستو۔ اب یہ نوجوان چلا، اللہ کی شان تھوڑا دور چلا ہوگا کہ دیکھا ایک سائل آیا، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔
اس نے تیلی میں ہاتھ ڈالا، اپنی ایک روٹی اس میں سے نکال کے اس کو دے دی، اس کو فارغ کر دیا۔ اب یہ نوجوان آگے چل رہا ہے، چلتے چلتے تھک گیا، اپنے لیے جگہ ڈھونڈی کہ بھئی کچھ جگہ مل جائے سائے کی، تھوڑا آرام کر لوں پھر آگے چلوں گا۔ ایک درخت کے نیچے لیٹا، اور جب اپنے لیے جگہ بنائی، پیر رکھا، اندازہ ہوا کہ کسی نرم چیز پر پیر رکھا۔ اب درخت کے نیچے نرم چیز کیا تھی؟ جب غور کیا تو دیکھا کہ وہ تو سانپ ہے۔ اس درخت سے ایک سانپ نیچے اترا اور نیچے پہنچا، اور اس بندے نے جا کے اسی کے اوپر پیر رکھ دیا۔ اب سانپ کے اوپر پیر رکھ دیا تو سانپ نے کیا کرنا تھا؟ جی ڈسنا تھا، وہ تو موذی ہے، اس نے تو غصے میں آ کے تل ملا کر ڈسنا تھا، لیکن دیکھا کہ وہ سانپ بے چین بہت ہے، لیکن اس کے منہ کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، اور وہ باوجود کوشش کے اس کو ڈس نہیں پا رہا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ بھئی چلیں، سانپ کا منہ کسی چیز میں مشغول ہے، ورنہ تو یہ مجھے ابھی تک ڈس چکا ہوتا۔ لہذا اس نے احتیاط سے پیر ہٹایا، ایک لکڑی دیکھ کر اس سانپ کو مار ڈالا۔ مار ڈالنے کے بعد اب دیکھا کہ منہ میں کیا ہے، تو دیکھا کہ روٹی کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ جو صدقہ وہاں روٹی کا دیا نا دوستو ایک سائل کو، وہ صدقہ روٹی کا جو دیا وہ اللہ پاک نے اس سانپ کے منہ کے اندر اٹکا دیا، جان خلاصی ہو گئی، جان بچ گئی۔ اس لیے صدقہ انسان سے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ انسان یہ نہ دیکھے کہ بھئی یہ تو میرا مال دن بدن کم ہو جائے گا، پھر میں بھی فقیر بن جاؤں گا۔ اللہ پاک کا ضابطہ ایسا نہیں ہے دوست۔ تو پہلی بات حدیث پاک میں کیا فرمائی؟ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنا کسی مال کو کم نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے نا، صدقہ مشکل تو نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی بڑے مال و اسباب ہو۔ انسان اپنی حیثیت کے بقدر روزانہ 10 روپے نکالے، 10 روپے روز کے نکالے، تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 300 روپے۔ 300 روپے مہینے کے الگ کرنا شاید مشکل نہیں ہو، بہت آسان ہے، لیکن صدقہ روز کریں۔ دوسری بات حدیث پاک میں فرمائی، ما زاد اللہ عفوا، ما زاد اللہ عفوا بعبد الا عزا، اللہ پاک کسی بندے کے لیے معاف کرنے کی وجہ سے سوائے عزت کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے۔ کسی نے آپ کا قصور کیا، آپ کو تنگ کیا، آپ کو پریشان کیا، آپ کو تکلیف دی، آپ کو ستایا، آپ کو گالی دے دی، برا بھلا کہا آپ کو، کسی وقت آپ کو دھوکہ دے دیا تھا اس نے، کچھ بھی کیا، لیکن تھا ایسا قصوروار کہ آپ کو پورا حق تھا کہ آپ اس سے اپنا بدلہ لے لیں، اور آپ لے سکتے تھے، لیکن اس بندے نے آ کر آپ سے کہا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی، میں مانتا ہوں، لیکن میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، معاف کر دیں۔ اب یہ فیصلہ کرنا، یہ سٹینڈ لینا اتنا آسان بھی نہیں ہے دوستو۔ یہ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم بھی بڑے ہیں، بعض دفعہ بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں، سالوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی شخص نے اپنی جوانی کی عمر میں خوب اپنا کام کیا ہوتا ہے، بڑھاپے میں آ کے کہتا ہے یار بس چھوڑ دو، معاف کر دو۔ ایسے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اس موقع پر میرا یہ امتی اس قصور کرنے والے کو معاف کر دے تو ظاہراً تو
ایسا لگا کہ اس کو پڑی بھی، مار بھی پڑی، گالیاں بھی سنی، اس کی بے عزتی بھی ہوئی، اور بدلے میں یہ کچھ کر بھی نہیں سکا. تو اس کی تو ناک کٹ گئی، سر جھک گیا اس کا. ہم کہیں گے سر جھک گیا، لیکن محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دے، اس کی عزت بڑھ جائے گی. تو کبھی معاف کرنے کے مزاج سے انسان شرمندہ نہیں ہوتا، کمزور نہیں کہلاتا. اللہ پاک اسی دنیا کے اندر اس کو عزتوں سے نواز دیتے. اس لیے ہمارے لیے تو سب سے جو بڑی مثال ہے، نمونہ ہے، جو ہستی ہے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آقائے دو جہاں محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، ہمارے لیے تو وہ کافی ہے. آپ نے صرف یہ بات زبانی ارشاد نہیں فرمائی کہ کسی کو معاف کر دینے سے عزت بڑھتی ہے، خود آپ نے اپنے وجود سے ایسا عمل کر کے دکھایا. ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، صحابہ فرماتے دوپہر کا وقت تھا، گرمی کی شدت تھی، تو فیصلہ ہوا کہ بھئی تھوڑا قیلولہ آرام کر لیا جائے. ایک درخت تھا، اس کے سائے میں آپ علیہ السلام کے لیے جگہ بنائی گئی. آپ تشریف لے گئے اور آپ کے پاس جو آپ کی تلوار مبارک تھی اس کو اس درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا. آپ سو گئے، صحابہ بھی اطراف میں دائیں بائیں ہو کے سو گئے. اتنے میں ایک کافر آیا، اس نے دیکھا کہ سب سو رہے ہیں اور مسلمانوں کے پیغمبر بھی سو رہے ہیں اور بالکل بغیر کسی ہتھیار و اسباب کے ہیں، خالی ہاتھ ہے، تو بہت اچھا موقع ہے. اس نے کیا کیا، جا کر خاموشی سے جو تلوار معلق تھی، جو لٹک رہی تھی، وہ تلوار جا کے درخت سے اتاری، ہاتھ میں لی. لیکن جب تلوار اتارنے لگا تو اس کی کچھ آواز آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھل گئی. اب کافر کے ہاتھ میں سونتی ہوئی ننگی تلوار ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خالی ہاتھ ہے. اس وقت اس نے جب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اٹھ گئے، تلوار کو سیدھا کیا، پکڑا اور پوچھا من یمنعک منی، بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. کافر نے پوچھا من یمنعک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر تأمل کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی خوف اور ڈر کے فوراً زبان سے کہا اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ. میرے بچانے والی ذات تو کون سی ہے؟ اللہ کی. بس وہ لفظ کی ایسی طاقت تھی، لفظ اللہ کی جو طاقت ہے، اس کافر کے ہاتھ سے وہ تلوار گر گئی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھائی اور آپ نے وہی بات فرمائی من یمنعک منی، اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے. اب منتوں پہ اتر آئے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ کا تذکرہ تو خیر کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہی شخص ہے جو چند لمحے پہلے تلوار لے کے کھڑا ہے اور کتنا بڑا نقصان کر سکتا تھا، لیکن اللہ پاک نے وہ کایا پلٹ دی، نظام پلٹ دیا بالکل. اب وہ سامنے کھڑا ہے، خالی ہاتھ کھڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے، اور حق بھی تھا، آپ کو گردن اتار دیتے، اس کی قتل کر دیتے اس کو. لیکن جب اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کا تو معاف کرنے کا مزاج ہے، مجھے بھی معاف کر دیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو معاف کر دیا، اسی وقت ہی معاف کر دی. یہ شخص اپنی قوم کے پاس گیا، یہ کافر اپنی قوم کے پاس گیا
اور جا کر ان سے ایک جملہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں کس سے مل کے آ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کس سے مل کے آ رہے ہیں؟ کہا اس زمین کے سب سے زیادہ خیر کرنے والے شخص سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، جس میں خیر ہی خیر ہے، ان سے مل کے آ رہا ہوں۔ یہ بات ان سے کر کے واپس آیا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ زبانی بات نہیں ہے، میں بیان تو کر رہا ہوں، لیکن باقی میرے اندر یہ مزاج اور مادہ ہی نہیں ہو کہ کوئی کسی کو درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا دوستوں، مکہ مکرمہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے۔ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ۔ کتنے؟ 10,000 صحابہ، اور سب ہتھیاروں سے لیس۔ دیکھیں آج تو بھرپور تیاری ہے نا، سواریاں ہیں، ہتھیار ہے، گھوڑے ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، ایک بھرپور لشکر آ رہا ہے۔ اور صحابہ کو یقین تھا کہ آج اتنے عرصے بعد اس شہر میں داخلہ ہو رہا ہے جہاں سے ایک وقت میں ہمیں بہت برا سلوک کر کے نکالا گیا تھا، کیا کیا ظلم ہوئے تھے یہاں پہ۔ تو سب کے دلوں کے جذبات ابھر رہے۔ جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو صحابہ جوش میں آئے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو خون ریزی کا دن ہے اور خون بہانے کا دن ہے، آج تو ہم مکہ والوں کا خون بہا دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی بات سنی، آپ نے فرمایا لا، الیوم یوم المرحمہ، آج خون بہانے کا دن نہیں ہے، آج تو رحم دلی کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے۔ مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے، مستورہ ڈری ہوئی، سب پہ خوف کے سائے تاری، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو لے گئے اور بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ اب اتنے عرصے بعد آئے ہیں، کعبۃ اللہ کی تڑپ تھی صحابہ کے دلوں میں۔ اب مشرکین مکہ اپنے گھروں میں، ان کی مستورات ڈری ہوئی، پریشان ہے، کہاں گئے مسلمان؟ کہا وہ تو سیدھا خانہ کعبہ کے اندر چلے گئے۔ کوئی مشورہ کر رہے ہیں، کہا دیکھتے ہیں۔ تو مکہ کی جو آبادی تھی، آج بھی جیسے اگر ہم دیکھیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، خانہ کعبہ ایسے نیچے سیڑھیاں اتر کے نیچے انسان جاتا ہے نا، نشیب میں۔ آبادی اوپر ہے، خانہ کعبہ نیچے نشیب میں۔ تو وہ گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے کہ دیکھیں تو کیا مشورہ، میٹنگ ہو رہی ہے ہمارے لیے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا تو وہاں تو کچھ اور منظر تھا۔ دیکھا کہ صحابہ اکرام دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور زاروں قطار روتے ہوئے طواف کر رہے ہیں۔ اتنے عرصے بعد اللہ کا گھر دیکھا تھا نا، تو کسی اور کام کے اندر لگے ہوئے، سمجھ نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اقول لکم ما قال اخی یوسف لاخیہ، آج اے مکہ والو میں تم سے وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن میں اندھے کنویں میں پھینکنے والے کون تھے دوستوں؟ بھائی تھے نا، سگے بھائی تھے۔ جا کے کنویں میں ڈال دیا کہ یہیں پہ مر جائے، ختم، کہانی ختم ہو جائے۔ لیکن زندگی موت تو اس ذات کے ہاتھ میں، اللہ پاک کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام زندہ بھی رہے، بڑے بھی ہوئے، نبی بھی بنے، مصر کے بادشاہ بھی بنے، سب کچھ ہوا۔ اور جب یہ بھائی ایک دن شرمندہ ہو کر ان کے سامنے آئے تو بڑے لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے دوست، تو بڑے دل کی بات کی
اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں سر جھکا کے کھڑے نہ ہو، پریشان نہ ہو، آج تم پر کوئی گناہ کوئی الزام بھی نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر انہی لوگوں کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے آپ کے سر کی قیمت لگائی، 100 اونٹ قیمت لگائی، مدینہ منورہ تک آپ کا پیچھا کیا، جنہوں نے کوئی موقع جنہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، آپ کی 2 صاحبزادیوں کو زبردستی طلاق دلوائی، وہ تکلیف کا کون سا موقع تھا جو انہوں نے چھوڑا ہو؟ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب کو میں نے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ یہ سنت نبوی ہے دوستو، یہ طریق پیغمبر ہے۔ انسان اپنے اندر اتنا بڑا پن پیدا کرے، ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جس نے کسی کا قصور، ہر بندہ قصوروار ہے دوستو، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ مجھے تنگ کرنے والے نے ایک دن تنگ کیا ہوگا، 1 مہینہ تنگ کیا ہوگا، لیکن ہم نے اللہ پاک کے کتنے احکامات کتنے عرصے سے توڑے۔ اس اللہ نے نہ ہمارا رزق روکا ہے، نہ پانی روکا ہے، نہ سانس روکی ہے، نہ ہنسی روکی ہے، کوئی چیز نہیں روکی۔ ہم اللہ کے بڑے قصوروار ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمارے ساتھ رحم دلی کا معاملہ فرمایا۔ ہم کیوں اتنے بڑے بن جاتے ہیں اور اتنے سخت دل بن جاتے ہیں کہ اپنے قصور کرنے والے کے لیے دروازے ہی بند کر دیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، مرنے سے پہلے اولاد کو وصیتیں کرتے ہیں کہ فلاں سے نہیں بنتی ہماری، تم بھی کبھی نہیں ملاقات کرنا۔ یہ ایمانی زندگی تھوڑی ہے دوستو۔ تو جب بندہ اپنے اندر معافی کا مزاج پیدا کر لے، اللہ اس کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیتے، اس کو بہت اونچا کر دیتے۔ اس لیے آج دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں محبوب کائنات کی تعریف نہ ہو رہی۔ اتنی عزت اللہ پاک نے دی، اتنا مقام دیا، ہر جگہ پر آپ کا نام نامی بلند ہو رہا ہے۔ تیسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ إِلَّا لِلَّهِ رَفَعَهُ، جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے، اللہ اس کو بلندیوں سے نوازیں گے۔ تواضع کے معنی کیا ہے دوستو؟ عاجزی اختیار کرنا، عاجزی، انکساری، جھک کر چلنا۔ آج اگر ہم ایسے بن جائیں کہ کسی کے لیے ہم سے سلام کرنا مشکل ہو، بھائی دیکھنا مشکل ہو، بات کرنا مشکل ہو، کوئی بات منوانا مشکل ہو جائے، آمنا سامنا کرنا مشکل ہو جائے، تھوڑا سا مال بڑا، دوسرے کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایک ردی کاغذ ہے، تھوڑا سا منصب ملا، اپنے تعلق والوں کو، رشتہ داروں کو، سب کو بلا دیا، ختم۔ یہ تواضع نہیں ہے دوستو۔ آج تواضع تصویری رہ گئی، صرف حقیقی تواضع کہاں ہے؟ صرف تصویر کے اندر جب تصویر آئی تو مسکرا کے چہرہ بنا لیا اس کے لیے، اور وہ کیمرہ ہٹا اور پھر چہرہ باسی بینگن بن گیا۔ یہ تواضع نہیں ہے۔ تواضع تو یہ ہے کہ انسان خلوت میں، جلوت میں، غریب سے، امیر سے، اپنے سے، پرائے سے، ہر ایک کے ساتھ اس انداز سے ملے اور ملاقات کرے کہ اس کے دل پر کوئی تکلیف، بوجھ اور خوف نہ آئے۔ اس لیے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں پہلی مرتبہ آنے والا جب دور سے آپ کو دیکھتا تو اس پر ایک رعب ہوتا، اسے لگتا کہ میں اس شخصیت کے پاس کیسے جاؤں گا، ایک رعب اللہ پاک نے دیا۔
لیکن فرمایا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنا قریب آتا وہ قریب تر ہوتا چلا جاتا. اس لیے کہ آپ بات چیت میں، ملاقات میں، مشورے میں، سلام دعا میں، خیر خیریت میں، مہمانوں کے اکرام میں، ملاقات میں آپ کا انداز اتنا متواضع تھا کہ کسی کو آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہوئے، کھڑے ہوتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا. آج تو ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہ میں جہاں سے گزرتا ہوں لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے. سنا ہے یہ جملہ؟ لوگوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے، یعنی کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، میری اتنی خطرناک آنکھیں. یہ تو اسلامی آداب نہیں ہے، ایمانی آداب نہیں ہے دوستوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ جہاں سے گزرتے تو لوگ آپ کو مسکرا کے دیکھتے، آپ ان کو مسکرا کے دیکھتے. اتنی تواضع ہوتی ہمارے اندر. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ تین باتیں ایک حدیث پاک میں ہیں، اور ایسی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کرنا آسان بھی ہے، اور زندگی میں اس کے موقع کتنی مرتبہ اللہ ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہم اسے ضائع کرتے ہیں. آج صدقے کا موقع ہے، کر لیں، کل کے لیے محفوظ ہو جائے گا. آج اپنے قصوروار کو، کوتاہی کرنے والے کو، تنگ کرنے والے کو، ستانے والے کو اسی رمضان میں آج کی رات ہی نیت کر کے اٹھ جائیں. فلاں 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 سے جو ناراض تھے، اور ناراض بھی میں حق کی وجہ سے تھا کہ اس نے مجھے ستایا تھا، لیکن چلیں آج حدیث پاک سامنے آ گئی ہے محبوب کائنات کی، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے میں جگرا میں بڑا کرتا ہوں، اور سب قصور کرنے والے کو کھلے دل سے میں معاف کر دیتا ہوں. نیت کرتے ہیں دوستو. اور آج موقع ہے دوستو کہ آپس کی معاشرت کو، میل ملاقات کو، رہن سہن کو، مجلسوں کو ہم اتنا آسان کریں کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے چہروں پہ تلخی نہ ہو، کڑواہٹ نہ ہو، مسکراہٹ ہو دوستو، تکبر نہ ہو، تواضع اور عاجزی آ جائے. تو یہ چیزیں آج زندگی کا حصہ بن جائیں دوستو. یقین کریں کہ جب کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ پاک بھی ہم سے راضی ہوں گے. کون کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ سب کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس اگر ابھی تک کارڈ نہیں ہے وصول فرما لے بھائی، جلدی، شاباش. طلبہ موجود ہیں، ساتھی ہیں، جن کے پاس نہیں ہے دور سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ساتھی آپ تک پہنچ جائیں. سیدھا ہاتھ اٹھائیں، ساتھی انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائیں. آپ کا یہ والا بھی قبول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ واللہ ولی المؤمنین،
واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. تین مرتبہ پڑھیں. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گا ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص تمام صحابہ اکرام اہل بیت عظام ازواج مطہرات امہات المؤمنین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء مجاہدین مبلغین ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے والدین تمام اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین اور بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے. اب کچھ دیر کے لیے پہلے تھوڑا سا ذکر جہری کریں گے یعنی آواز کے ساتھ, اور آواز اتنی ہو کہ جہر معتدل ہو یعنی ہر ساتھی کی آواز اس کے اپنے کان تک آئے. بہت زیادہ چیخ و پکار یہ مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے, ذکر کے آداب کے بھی خلاف ہے. نہ اتنی آہستہ ہو کہ اپنی آواز اپنے کان تک بھی نہ آئے. تو کچھ دیر انشاءاللہ ذکر جہری کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا مراقبہ اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اب کچھ دیر کے لیے تمام ساتھی ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ حقیقت میں اللہ پاک کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، دل کو دنیا اور دنیا کے تمام معاملات سے یکسو کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں اور میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات، گندگی سب باہر نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل پہ کلم کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلم کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ دل پہ کلم کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ۔ دل کے مرض کی ہے یہ دوا، لا الہ الا اللہ۔ سب کائنات
کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کائنات کا خالق اللہ، تیرا میرا مالک اللہ، سب کا رازق ایک خدا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، ساری دنیا کن سے بنائی، پھولوں اور پھلوں سے سجائی، سب کچھ تیرا تو اس کا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، اس کا ہر دم ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، ہر دم اس کا ذکر کیا کر، اپنی موت کی فکر کیا کر، آخر تیرا مقام فنا، لا الہ الا اللہ، دل پہ کلمے کی ضرب لگا، لا الہ الا اللہ، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر وقت اس کا نام لیا کر، ذکر تو صبح و شام کیا کر، ہر دم اس کا نام لیا کر، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، اس کے نام میں کتنا مزہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کا ورد ہے پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، لا الہ کا ورد ہے پیارا، الا اللہ کا سمجھ اشارہ، کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو گناہ رات کو کیے وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ جو دن میں کیے وہ بھی معاف فرما دے. یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا اللہ اپنے قرب اور معرفت کا نور اور دولت ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اس آخری عشرے کی برکت سے، آج کی اس مجلس میں مل بیٹھنے کی برکت سے ہم سے رضامندی کا اعلان فرما دے. یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سب سے ختم فرما دے. یا اللہ ہم اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں پہ توبہ تائب ہو کر آپ کی طرف آ رہے ہیں. یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں. ہم میں سے ہر ساتھی کے ہاتھوں کو قبول فرما لے. یا اللہ محرومی اور بدنصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ ایک آپ کی ذات کا آسرا ہے، اگر آپ نے دھتکار دیا، اگر آپ نے پلٹ دیا، آپ نے رد کر دیا، یا اللہ دنیا میں کوئی دروازہ ایسا نہیں جہاں جا کے ہم اپنا سوال پیش کریں. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما دے. پوری زندگی یا اللہ اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس ماہ مبارک کا اکثر حصہ گزر گیا، ٹوٹے پوٹے اعمال یا اللہ ہم سے اگر ہوئے ہو، یا اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو قبول فرما لے. یا اللہ آخری عشرہ بھی بہت تیزی سے جا رہا ہے، چند دن چند راتیں یا اللہ ہمارے پاس ہے. یا اللہ ہم نا قدریں اور نا سمجھ ہے، فضل فرما کر ہمیں اس ایک ایک لمحے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ اس ماہ مبارک میں جتنے خیر کے فیصلے آپ فرماتے ہیں یا اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرما دے. یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سیاہ کاروں کی مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دے. یا اللہ جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ اپنے قرب اور معرفت کا خاص مقام ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی ہو کر اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں ہم سب کو جگہ نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، مسجد کے جتنے بزرگ احباب نمازی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ جو آنکھوں کی تکلیف میں ہیں، جو دل کے مرض میں ہیں، جو گردوں کی تکلیف میں ہیں، یا اللہ جو معدے کی تکلیف میں ہے، جو گھٹنوں اور پیروں کی تکلیف میں ہے، یا اللہ جس قسم کی تکلیف میں جو مسلمان مبتلا ہے، یا اللہ بیماریاں بھی آپ کے حکم سے ہے، اور یقیناً یا اللہ شفا کے خزانے بھی آپ کے پاس ہے. یا اللہ فضل فرما کر ہم سب کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے. ہر چھوٹی بڑی تکلیف بیماری مرض کو ہمارے جسموں سے ختم فرما دے. یا اللہ مضبوط اور صحت مند زندگی دے کر اپنے دین کے ہر شعبے کے لیے ہم کو استعمال فرما دے. یا اللہ جہاد اور دعوت کا مزاج ہم سب کو نصیب فرما دے. یا اللہ اعمال کی محبت ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرما دے. یا اللہ جتنے ساتھی آج کی اس مجلس میں آئے ہیں، جس درجے میں بھی آئے ہیں، آخر میں آئے، شروع میں آئے، درمیان میں آئے، یا اللہ وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ تمام آنے والوں کو قبول فرما لے. یا اللہ سب کی جائز حاجات، تمنائیں، خواہشات قبول فرما لے.
یا اللہ جتنی دعائیں ہم مانگ سکتے ہیں، یا اللہ ہم نے کم مانگا، آپ اپنی شان کے مطابق ہمیں ضرورت کی ہر چیز نصیب فرما دے۔ یا اللہ دلوں میں جو خواہش ہے، جائز آرزو ہے، یا اللہ ہم تو مخلوق کو نہیں بتا سکتے، ان کے سامنے بتانے میں شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اے اللہ آپ تو علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اے اللہ آپ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے، کس بندے کے دل میں یا اللہ تیرے لیے تیرے سامنے کیا خواہش پیش کرنے کی ہے۔ یا اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کی دلی تمناؤں کو، جائز خواہشات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جائز خواہشات کو پورا فرما دے، برکتوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے، بے برکتی کی زندگی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جتنے بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہے سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں رشتوں کے منتظر ہیں، بہت سارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ آپ کے خزانوں میں کمی نہیں۔ یا اللہ یہ ایک ذمہ داری ہے، فضل فرما کر جوڑ کے نیک رشتے، صالح رشتے تمام بچوں اور بچیوں کو اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو والدین کے کندھوں سے دور فرما دے۔ اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو تبدیل فرما دے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ موت کی سختی سے محفوظ فرما دے، یا اللہ بے ایمانی والی موت سے محفوظ فرما دے، ایمان والی زندگی اور کلمے والی موت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جب اس دنیا سے تیرے پاس آنے کا وقت آئے، تیرا فرشتہ روح قبض کرنے آئے، یا اللہ فضل فرما کے ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری فرما دے۔ یا اللہ عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، قیامت کے دن یا اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ و اہل بیت صالحین اور محبوبین کی معیت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبر کو انوارات سے منور فرما دے۔ یا اللہ جتنے شعبے خیر کے یہاں پہ چل رہے ہیں تا قیامت یا اللہ اس میں برکتیں شامل فرما کے ان کو جاری و ساری فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کو اور اس مدرسے کو، اس خانقاہ کو اور جتنے خیر کے شعبے ہیں، خدمت خلق کا شعبہ ہے، یا اللہ سب میں اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں، مدرسے میں وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خزانوں سے ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں اخلاص کی دولت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جنہوں نے جس درجے میں خدمت کی، جہاں تک حصہ لیا، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق جھولیاں بھر بھر کے بھرپور حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ مخلوق کی محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، صرف اپنے در کی محتاجگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حرمین الشریفین کی حاضری ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اے اللہ قبل اول کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما دے۔ یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی کی نعمت نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ رمضان کی مبارک راتیں ہیں، یا اللہ وہاں کے مسلمان بھائی بہنیں بچے بڑی تکلیف میں ہیں، ظالموں نے ان پر یا اللہ بڑا ظلم کیا ہے۔ یا اللہ مجاہدین کے لشکر اسرائیل پر مسلط فرما دے۔ یا اللہ اپنے فرشتوں کے لشکر، اپنے پرندوں کے لشکر ان اسرائیلیوں پر، یہودیوں پر مسلط فرما کے ان کو نیست اور نابود فرما دے۔ اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو غیرت و حمیت یا اللہ نصیب فرما دے۔ ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی ہر جانب سے حفاظت فرما دے۔ یا اللہ صحیح معنوں میں ہمیں اسلامی نظام اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین۔